حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو ذر الغفاری وہ صحابی ہیں، جب ایمان اسلام لانے کے لیے مکہ آئے تو اس شخص نے، اس مبارک شخصیت نے پورا 1 مہینہ کوئی چیز کھائی نہیں، صرف زمزم کے پانی کے ساتھ گزارا کیا، نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو، اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ ان کا غلام تھا، اس غلام کو کہتے ہیں میں نے کچھ سخت بات کہی، ناراض ہوئے تو میں نے اسے کوسا۔ اور یاد رکھیے غلام میں اور نوکر میں فرق ہوتا ہے۔ غلام وہ اپنی کسی چیز کا مالک، اس کی ہر چیز کا مالک اس کا مالک ہوتا ہے، اور نوکر ملازم وہ سب آپ لوگ جانتے۔ فرمایا اس کو کچھ سخت کلمات کہے۔ فتح الباری میں امام ابن حجر دوسری روایات کی بنیاد پہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے غلام کو یہ بات کہی، ایک کالی عورت کے بیٹے، غلام بھی کالا اور اس کی والدہ بھی کالی تھی، تو کہا وہ کالی عورت کے کالی خاتون کے بیٹے، بس یہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سن لیا، تو آپ نے حضرت ابو ذر الغفاری، اتنے مقام و مرتبے والا صحابی، السابقون الاولون، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ابتدا میں اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنا اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کا، اپنے آپ کو خود جو ہے میدان وغا میں پھینکنا تھا، اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہو، تم نے اس مشکل وقت میں اسلام قبول کیا جب زبان پر لا الہ الا اللہ کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن ابو ذر ابھی تم میں جاہلیت کی باتوں میں سے کچھ باتیں موجود ہیں۔ یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ جو تمہارے خدمتگار ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ نے تمہیں خدمت کے لیے مہیا کیا، عطا کیا، بس جس کے پاس، جس کے ہاتھ کے نیچے اس کا بھائی ہو، یعنی غلام ہو، تو کیا کرے؟ اسے جو خود کھائے اسی میں سے اسی کو کھلائے، اور جو خود پہنے اسی میں سے اس کو پہنائے، اور انہیں کبھی وہ کام مت کہو کرنے کے لیے جو انہیں مشقت میں ڈال دے، جو ان پر بھاری ہو، اور اگر ایسا کام کہہ دو جو بھاری ہے، مشقت میں ڈالنے والا ہے، تو پھر خود ان کے مددگار بن جاؤ۔ ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ وہ عطا کر دیا، اب اس کی پابندی کرنی ہے۔ اس بات کا ابو ذر پر کیا اثر ہوا؟ ہم لوگ 40، 50، 60، 70 برس سے اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتیں سن چکے، سنتے ہیں، اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ ابھی تک ہم اپنی غلطیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جمے ہوئے ہیں، مصر ہیں، اور اس کو اپنی شخصیت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اصرار جتنا بڑھتا جاتا ہے، ایسا کرنے والا رب کے نزدیک مغضوب علیہم ولا الضالین زیادہ بنتا جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس بات کو پلے کیسے باندھا، اس پر عمل کیسے کیا؟ حضرت معرور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو الربذہ کے مقام پر ملا، وعلیہ حلہ وعلی غلامہ حلہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے، اور سوٹ اس دور میں کیا تھا؟ ایک چادر اوپر ہے اور ایک چادر نیچے ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ ایک چادر نئی ہے اور ایک چادر پرانی ہے، اور جو غلام ہے اس کے جسم پر بھی 2 چادریں ہیں، ایک نئی ہے اور ایک پرانی ہے۔ حضرت معرور کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ مقصد یہ کہ بہتر یہ تھا دونوں آپ لے لیتے، نیا سوٹ ایک طرف اور دونوں پرانی غلام کو دے دیتے، اس کا بھی سوٹ بن جاتا اگرچہ پرانی تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابو ذر جب تک زندہ ہو جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ اب اس فرمان کو سننے کے بعد ابو ذر میں یہ سکت نہیں کہ دونوں نئی چادریں خود پہنے اور غلام کو 2 پرانی چادریں پہنا دے۔